ہونا چاہیے کہ اقتدار کیسے چلانا ہے اور حضور کے غلاموں کو کس طرح لے کر اپنے ساتھ چلنا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، آج لوگوں کا یہ سوال اٹھتا نظر آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کی عدالت میں آئیں، آ کر انہوں نے اپنا حق مانگا، یعنی باغ فدق مانگا، مطالبہ کیا کہ ہمارا جو باغ ہے وہ آپ ہمیں عطا فرما دیں۔ بڑا خاص توجہ دلوانا چاہتا ہوں اس لفظ کی طرف آپ احباب کی، کہا کہ جب آپ گئیں تو آپ نے جا کر مطالبہ کیا کہ ہمارا باغ، ہمارا حق بنتا ہے، آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبی جو ہوتے ہیں ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کوئی وارث ہوتے ہیں، فرما ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یعنی جو نبی چھوڑ جاتا ہے وہ پیچھے سے نبی کی آل میں تقسیم نہیں کیا جاتا، رسول اللہ کی فرما امت میں یا کسی نبی کی امت میں فرما اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے بطور صدقہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آئیں باغ فدق کا مطالبہ کرنے، تو یہ چیز آپ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ نے اس کو جب آپ نے مطالبہ کیا تو آپ نے اپنی طرف سے یہاں کوئی رائے قائم نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں باغ نہیں دیتا۔ رب کعبہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں جو ہے کہ آپ کو رسول اللہ آپ کے بابا جان کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور آپ حدیث سنیں اور حدیث سن کر اپنے بابا جان کی حدیث کا فیصلہ آپ خود کر دیں۔ رب کعبہ کی قسم جب ابو بکر صدیق نے وہ رسول اللہ کی حدیث سنائی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے وہ حدیث شریف سنی اور تہہ دل سے اس حدیث کو قبول کیا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے ناراض نہ ہوئی بلکہ اپنے بابا جان کی حدیث سن کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئی، اور آپ نے قیامت تک آنے والے ہر بندے کو یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھو ہم یعنی سید وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے، ہم سادات اکرام ہیں، ہم صدقہ نہیں لیتے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے ہم جو چھوڑتے ہیں وہ امت میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ابو بکر صدیق کے پاس آنا یہ چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ ابو بکر صدیق کو تہہ دل سے خلیفہ مانتی تھی، اور آپ کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کے یہ صحابی ہیں اور رسول اللہ کے بعد یہی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں یہاں پر، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا جان، میرے آقا سید کونین سید عرب و عجم کے پیاری لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے پاس آئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ نے مطالبہ کیا، آپ نے حدیث بتائی، آپ نے تہہ دل سے مانی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھئی دیکھو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ باغ لینے آئیں، اپنا حق لینے آئیں، اور انہیں حق نہ دیا گیا۔ میں نے کہا جب ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی تو ماننے سے لوگ انکار کرتے ہیں، جیسے قرآن کی آیات مقدسہ ہے، کل ان بشرکم مثلکم، یعنی
रसूलुल्लाह बशर हैं हमारे जैसे, और फरमाया ये रब का कुरान इस बात पे दलालत करता है हमारे जैसे जिस्मानी तौर पे हैं, वैसे रसूलुल्लाह का मकाम नबियों से भी ज़्यादा है। अल्लाह हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने आकर ये बात वाज़े की कि हज़रत फ़ातिमा का आना बाग मांगना ये इस बात को वाज़े करता है कि याद रखो अगर रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर होकर अपना हक आकर अबू बकर सिद्दीक़ की अदालत में मांग रही हैं तो ये इस चीज़ को भी वाज़े करने की खूब दलील है कि आप बताना चाहती थी कि कोई क़यामत तक ये ना कहे कि अबू बकर सिद्दीक़ खुद से खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हो चुके हैं। रब्बे काबा की कसम हज़रत खातून जन्नत आपने आकर अबू बकर सिद्दीक़ की अदालत में जब इंसाफ मांगा तो आपका आना ये वाज़े कर रहा था कि लोगों याद रखो जो कभी बाज़ार में भी नहीं गई, जो कभी किसी की अदालत में नहीं गई, वो आज अपने बाबा जान के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ की अदालत में आकर इस चीज़ को वाज़े कर रही हैं कि याद रखो हम अहले बैत हैं, हम भी रसूलुल्लाह का पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ को मान चुके हैं। अच्छा मैं यहाँ एक और मिसाल देना चाहता हूँ, अगर आप अहबाब की तवज्जो हो तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कभी भी हज़रत मौला अली पाक मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मशवरे के बगैर कभी आपने कोई